کبھی زندگی آگے آئے گا. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی کے علم کے ساتھ کوئی بھی احاطہ کرنے والا نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ. کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہم تو کہتے ہیں کیا ہے، طوطا بھی عالم الغیب ہے، ہمارے تو طوطے بھی عالم الغیب ہیں. اور یہ پیر صاحب سے کیا پیر صاحب سے کیا جی چھپی ہوئی چیز ہے؟ اور بھائی پیر صاحب کو کیوں گھر لے کے جاتے ہو؟ اور نہیں جی پیر صاحب سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ پیر صاحب کو تو سب کچھ پتا ہے، تو پھر ان سے پردہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. ایسی بات نہیں ہے. پیر کون ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے غیب کا علم پیغمبر بھی نہیں جانتے، پیغمبر بھی نہیں جانتے. علم غیب کون جانتا ہے؟ علم غیب کس نہ میدانت بجز پروردگار، ہر کے میں گویت کے میدانم بہو باور مدار. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. جب تک رب نے نہیں بتایا جبریل کو بھی نہیں پتا. خدا کی قسم آپ واقعہ معراج میں مختلف باتیں دیکھیں گے. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں، صرف ایک مثال عرض کر دوں، فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ ان کی زبانیں جو ہے وہ کینچوں سے کاٹی جا رہی ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے خطیب ہیں، یا آپ کی امت کے خطیب ہیں. کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. اگر حضور کو پتا تھا تو پھر پوچھنے کی ضرورت تھی؟ ہاں پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اس پر ایک نہیں، اللہ تعالیٰ جب دکھانے پر آتا ہے، پروردگار عالم دکھانے پر آئیں کہاں سے کہاں دکھا دیں، اور نہ دکھائیں تو کیا ہے سامنے چیز. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر جملے میں فرماتے ہیں، گہی بر تارے میں آلہ نشینم، گہی بر پائی پشتی خود نبینم. کبھی تو میری پرواز بڑی اونچی ہوتی ہے، کبھی اپنے پاؤں پر بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایک دو واقعے تاکہ چونکہ یہ بات آگے عقیدے کی کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنعان ہی کے کنویں میں پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب رات کو آئے وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا. یہ دیکھیں نا جی ان کی قمیص بھی خون میں لت پت ہے، رو رہے. قرآن کہتے رو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم ذرا آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کو ہم نے بٹھایا تھا، ادھر کوئی بھیڑیا آیا اور وہ کھا گیا، یہ ان کی قمیص ہے. فرمایا اچھا بھیڑیا تھا، اس نے بڑے آرام سے اس کی قمیص اتاری. قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے. اور یوسف علیہ السلام کو رو بھی بو رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی دھکا بھی کس نے دیا تھا؟ انہی بھائیوں نے دیا تھا. آج بھی امام حسین کے نام پر جو رونے والے ہیں انہی کے بڑے تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا تھا. قتل کرنے والے بھی ان کے بڑے تھے اور وہ بھی یہی رہے. یہ وہ ایک لڑی ہے جو انہی کے ساتھ ملتے ہیں. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام تشریف لے گئے. فرمایا میں پوچھتا ہوں ذرا ان بھیڑیوں سے کہ میرے بیٹے کو پیغمبر تھے؟ بھیڑیوں نے کہا نہیں. سوال یہ ہے، میرا بات سنیں، سوال یہ ہے اسی کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو آئی؟ ہاں کیونکہ رب العالمین ابھی دکھانا نہیں چاہتے تھے. اب جب پروردگار عالم نے جب چاہا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، مجھے آج یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف نہیں ہے، یوسف نہیں ہے، صرف یوسف علیہ السلام کی کا کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا، بھائیوں نے بتایا کہ ابا جی کی آپ کے پیچھے رو رو کر بینائی چلی گئی ہے. فرمایا اچھا یہ میرا کرتا لے جاؤ، اور جب تم پہنچو ابا جان کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. جب یہ کرتا لے کر مصر سے صرف قافلہ نکلتا ہے، قرآن کہتا ہے، کوئی مولوی نہیں کہتا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب ان سے وہ قافلہ جدا ہوا. کہاں جدا ہوا؟ مصر میں. کہاں مصر؟ کہاں؟ کنعان. 300 میل کا فاصلہ ہے، 300 میل کا. اور وہاں پر کیا ہوا؟
وہاں خوشبو سونگ رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف لو قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. گھر والوں نے کہا کہاں یوسف, اس کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی اور آپ کہہ رہے ہیں یوسف یوسف یوسف. فرمایا تم تو یہ کہہ رہے ہو لیکن مجھے آج اس کی خوشبو آ رہی ہے. رب نے جب سونگھانا چاہا تو وہاں سے, تو یہاں کیوں نہیں سونگا؟ نہیں چاہا, رب نے نہیں چاہا. حضرت ساریہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, ان کو بھیجا غزوے پر, جمعے کا دن ہے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے ان کو پتہ نہیں چلا اور دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے لگا پہاڑ کی اوٹ سے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں سینکڑوں میل دور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, منبر پر کھڑے ہیں, اتنے میں فرمایا یا ساریۃ الجبل. آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں, وہاں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کی آواز وہاں سنی, جب ہم نے دیکھا تو پیچھے سے ہم پر کیا تھا, لشکر حملہ آور ہونے والا تھا. اگر حضرت عمر کی یہ آواز نہ آتی وہ ہمارا ستیہ ناش کر دیتے, کیونکہ ہم تو غافل تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پیچھے سے بھی ہم پر حملہ ہو سکتا ہے. ہم تو سامنے نگاہیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ دشمن بھاگ گیا ہے, وہ پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ آور ہو رہا تھا. صحابہ بھی یہاں حیران ہو گئے کہ یہاں ساریہ کیا, جبل کیا, کیا بات کچھ ہو رہی تھی, یہ کچھ اور کہہ رہے. خیر جب وہ قافلہ واپس آیا, مجاہدین آئے, انہوں نے کہا ہاں ہم نے حضرت امیر المومنین کی آواز وہاں سنی تھی. پروردگار عالم نے سینکڑوں میل دور کیا کر دیا, دکھا دیا. اور اپنا دشمن, اپنا قاتل دوسری صف میں کھڑا ہے, خنجر ہاتھ میں ہے, رب نے نہیں دکھایا تو فرماتے ہیں نا کہ اس بدبخت کو پکڑ لو یا مجھ پر حملہ آور ہونے والا ہے. بتایا نہیں بتایا, بلکہ جب لگ بھی گیا فرمایا دیکھو بھئی وار کس نے کیا ہے, کوئی مسلمان تو نہیں ہے. رب جب دکھانے پہ آئے کیا کچھ دکھا دے, جب نہ دکھائے تو پیغمبر کو بھی نہ دکھائے. یہ ہمارا ایمان ہے. ایسے ایک نہیں کئی واقعات ہیں, بات لمبی ہو جائے گی. اما عائشہ کا جو مشہور واقعہ ہے اس کی بھی بنیاد کیا تھی, ہار. اور اما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھی, قافلہ چل پڑا تھا. کیا کوئی ایک شریف آدمی اپنی بیوی کو لقدق صحرا میں چھوڑ سکتا ہے؟ سامنے رسول اللہ مبارک کے سامنے اونٹ جا رہا ہے, حضور فرما رہے ہیں کہ ہمیرا بیٹھی ہوئی ہے. کیسے ممکن ہے کہ حضور کو پتا ہوتا کہ عائشہ نہیں ہے اور وہ قافلے کو فرماتے کہ بھئی چلو؟ ممکن ہے. معلوم ہوا علم غیب اللہ کا خاصہ ہے, یہ خاص صفت ہے پروردگار عالم کی, اس کے سوا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا, جتنا رب چاہے اللہ تعالیٰ جتنا چاہے, لیکن کائنات کے ذرے ذرے کا علم صرف کس کو ہے؟